اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ میں الباب السادس چھٹا باب، کہ جہاں ہم لوگ کل ہم نے اس کو شروع کیا، پرسوں باقاعدہ کل اس کو تھوڑا ریوائز کیا اور آج اس کو ہم لوگ مکمل کریں گے۔ عبارت آج ہماری یہاں سے ہے وَيُعْتَبَرُ فِي الْإِمَامِ التَّكْلِيفُ، لیکن میں یہاں سے پڑھ دیتا ہوں وَكَذَا الْمَرْأَةُ، ٹھیک ہے۔ وَكَذَا الْمَرْأَةُ، یہاں جو عبارت جائے گی وہ کس طرح سے یہاں پہ جائے گی؟ إِلَّا الْعَارِي، سوائے برہنہ کے، فَإِنَّهُ يَجْلِسُ وَسَطَهُمْ، کہ اگر امام اور ماموم دونوں عاری ہوں، دونوں بہرہنہ ہوں، تو اس وقت امام وسط صف میں کھڑا ہوگا، وسط ماموم میں کھڑا ہوگا۔ وَكَذَا الْمَرْأَةُ، اب یہاں سے ہے وَكَذَا الْمَرْأَةُ، اور اسی طرح سے عورت، یعنی اگر امام جماعت عورت ہے اور وہ عورتوں کو نماز پڑھا رہی ہے تو وہ بھی آگے نہ کھڑی ہو کے وسط صف میں کھڑی ہوگی۔ وَلَوْ صَلَّيْنَا مَعَ الرِّجَالِ، اگر وہ عورتیں مردوں کے ساتھ نماز پڑھیں، تَأَخَّرْنَا عَنْهُمْ یعنی عن الرجال، تو وہ متأخر ہوں گی یعنی پیچھے ہوں گی عن الرجال، مردوں سے۔ اب دیکھیں شرط امام آ رہی ہے، کیا شرائط ہیں امام کی؟ وَيُعْتَبَرُ فِي الْإِمَامِ، یعنی جو امام جماعت ہے اس میں، التکلیف، تکلیف سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی جو امام جماعت بن رہا ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ مکلف ہو۔ مکلف سے مراد ہوتا ہے یعنی عاقل ہو اور بالغ ہو، ٹھیک ہے۔ جب تکلیف ہم نے کہہ دیا تو تکلیف کس پر عائد ہوتی ہے شریعت کی؟ جو عاقل ہو اور بالغ ہو، اور عمر مبارک کتنی ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ والعدالت، اور دوسری شرط کیا ہے امام جماعت کے لیے؟ عادل کا ہونا، عدالت کا ہونا۔ عدالت کی تعریف کی جاتی ہے کہ حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہو اور واجبات کو ترک نہ کرتا ہو۔ وطہارت المولد، طہارت المولد یعنی کہ اس کی ولادت حلال طریقے سے ہو، ولد الزنا نہ ہو۔ تو یہ کئے شرطیں ہو گئیں؟ 3، کہ مکلف ہو، عادل ہو، طہارت مولد ہو یعنی حلال زادہ ہو۔ استاد سوال، جی استاد آپ نے بولا حلال زادہ ہو، تو اس میں جو کنورٹڈ ہوتے ہیں یعنی پہلے ہندو ہوئے بعد میں مسلم ہو جائیں تو ان لوگ امام بن سکتے ہیں؟ جی دیکھیں شریعت اسلام میں جو دوسرے مذاہب کی شادیاں ہیں، اگر ان کے رسم و رواج ان کے اصول کے مطابق ہو رہی ہیں اور بعد میں مسلمان ہو جائیں تو اسی شادی کو بھی اسلام میں قبول کر لیا جاتا ہے، اس کو الگ سے صیغہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ شادی صحیح شادی ہے۔ یعنی ہر انسان جس مذہب کا پابند ہے اگر اس کے مطابق وہ شادی کر رہا ہے تو شادی صحیح ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اگر وہ مسلمان بھی ہو جاتا ہے تو امام جماعت بالکل بن سکتا ہے۔ اب دیکھیں ولا یا تو یہ رول ان لوگ کے لیے لاگو نہیں ہوگا؟ جی یہ رول ان لوگ کے لیے لاگو نہیں ہوگا؟ کون سا؟ یہی والا طہارت والا؟ نہیں تو طہارت المولد کیا مطلب؟ یعنی حلال زادہ، یعنی ان کی شادی کے اعتبار سے، جیسے کسی سنی کی شادی ہو رہی ہے، کافر کی شادی ہو رہی ہے، اگر ان کے رسم و رواج کے حساب سے ہو رہی ہے تو ان کے بچے ایسے نہیں کہ حرام زادے ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ حلال زادے ہیں۔ حلال، ہاں جی 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 جی، شکریہ استاد۔ یہ دیکھیں ولا یؤم القاعد القائمہ، کیا مطلب؟ ولا یؤم
یعنی امامت نہیں کرے گا، القاعدو بیٹھا ہوا، یعنی ایسا شخص جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے وہ امام نہیں ہوگا ایسے شخص کا، القائمہ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط ہے وَلَلْ أُمِّيُّ الْقَارِيَ، اور نہ ہی کہ جس کی قراءت صحیح نہیں ہے، امی یعنی جو الحمد سورہ صحیح سے نہیں پڑھ سکتا، القارئہ ایسے شخص کا امام نہیں ہو سکتا جو الحمد سورہ کو بہتر طریقے سے پڑھ سکتا ہو۔ وَلَلْمَعُوفُ اللِّسَانُ صَحِيحَهُ، اور اسی طرح سے جس کی زبان صحیح نہ ہو، الفاظ درست نہ نکلتے ہوں، تے کو ٹے بولتا ہو، ڈال کو کچھ اور بولتا ہو، رے کو زال بولتا ہو، مثلا اس طرح کا اگر وہ ہے، یا جو وہ بول رہا ہے اس کی آواز صحیح سمجھ میں نہیں آتی، کچھ الفاظ سمجھ میں آتے ہیں کچھ نہیں آتے، معوف اللسان صحیحہ، جو معوف لسان ہو وہ صحیح اللسان کی امامت نہیں کرے گا۔ ایک نمبر کے حاشیے میں جاتے ہیں، یہاں پہ کیا دیا ہوا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ المعوف اللسان الذي لا يحسن تأدیۃ الکلمات والحروف، کہہ رہے ہیں معوف اللسان وہ کہ جو اچھے طریقے سے کلمات اور حروف کو ادا نہ کر سکے، اس کو کیا بولیں گے؟ معوف اللسان، یعنی وہی مطلب ہے جو میں نے بتایا آپ کو۔ کہہ رہے ہیں وَلَا الْمَرْأَةُ رَجُلًا وَلَا خُنْثَىٰ، اسی طرح سے امامت نہیں کرے گی عورت رجلاً مرد کی، ولا خنثیٰ اور نہ ہی خنثیٰ کی، خنثیٰ یعنی مخنث، ایسا انسان کہ جس کے پاس مرد و عورت دونوں کے دونوں کے اعضائے تناسل موجود ہوں تو اس کو کیا کہیں گے اسلام میں؟ خنثیٰ۔ کہہ رہے ہیں کہ عورت نہ مرد کی امامت کرے گی نہ خنثیٰ کی۔ یہ مطلب تو واضح ہے، اس میں کوئی اشکال تو نہیں ہے۔ اب آگے آتے ہیں، اب دوسرا کیا ہے دیکھیے، وَالْحَاشِمِيُّ وَصَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَوْلَىٰ، ہاشمی یعنی سید، وصاحب المسجد یعنی امام راتب جو مستقل مسجد میں نماز پڑھاتا ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ جہاں دو لوگ اس بات پہ اختلاف کرنے لگے کہ میں جماعت پڑھاؤں گا میں جماعت پڑھاؤں گا، دو لوگوں میں اختلاف ہو، یہ اختلاف ثواب کی غرض سے ہو، کیونکہ نماز کو پڑھانے جو امامت کر رہا ہوتا ہے اس کا ثواب ماموم سے زیادہ ہوتا ہے، رحمت اس پہ زیادہ نازل ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اب دو لوگ اگر اختلاف کریں تو ہم کس کو آگے بڑھائیں گے؟ کہا اگر والہاشمی ہو سید کو مقدم کریں گے، وصاحب المسجد دو لوگ ہیں، ایک ہے مستقل نماز پڑھاتا ہے تو ہم اس کو مقدم کریں گے، دونوں یعنی اگر ایک سید ہے غیر سید ہے تو ہم کس کو مقدم کر دیں گے؟ سید کو مقدم کر دیں گے۔ کہہ رہے ہیں والہاشمی وصاحب المسجد اولا، کہ ہاشمی اور مسجد میں مستقل نماز پڑھانے والا اولا ہیں امام جماعت کے لیے۔ اب دیکھیں جب یہ دونوں کیا ہوں، دو دعوے دار ہو جائیں، دو لوگ مسجد میں نماز پڑھاتے ہوں، دونوں سید ہوں، تب کیا کریں گے؟ دو لوگ آ گئے دونوں دعوے دار کہ میں نماز پڑھاؤں گا میں نماز پڑھاؤں گا، دونوں سید ہیں، یا دو لوگ آئے دونوں امام مسجد ہیں، پتہ چلا ایک ظہرین پڑھاتا ہے ایک مغربین پڑھاتا ہے، تب کیا کریں گے؟ کہا وَيُقَدَّمُ الْأَقْرَحُ، اختلاف کی صورت میں یعنی جس کی قراءت زیادہ مناسب ہے، جس کی قراءت زیادہ صحیح ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ مقدم کریں گے۔ اقرا یعنی جس کی قراءت احسن ہے۔ اب دیکھیں اگر دونوں کی قراءت اچھی ہو، دونوں سید ہیں دونوں کی قراءت اچھی ہے، یا دونوں صاحب مسجد ہیں دونوں کی قراءت اچھی ہے، کہہ رہے ہیں فل افقہ، پھر ہم کیا دیکھیں گے؟
افقہ کون ہے یعنی اعلم کون ہے، ان میں زیادہ جانتا کون ہے، کس کے پاس علم زیادہ ہے، ہم اس کو مقدم کر دیں گے۔ اگر وہ دونوں علم میں بھی برابر ہوں گے فَالْأَقْدَمُ حَجْرَةً ہجرتاً، تو اس میں سب سے پہلے ہجرت کس نے کی یعنی سب سے پہلے مسلمان کون ہوا، ہم اس کو مقدم کریں گے۔ اگر دونوں مسلمان ہوں یا دونوں اول سے مسلمان ہیں کہ ان کے والدین کیا ہیں، مسلمان تھے، فَالْأَسَنُّ، پھر جس کا سن زیادہ ہے ہم اس کو مقدم کریں گے، اور اگر دونوں کا سن بھی برابر ہوگا فَالْأَصْبَحُ، پھر ہم اس کو مقدم کریں گے جو چہرے مہرے سے یا خوبصورتی میں زیادہ ہوگا۔ مطلب واضح ہوا کہ ہمارے پاس دو لوگ دعوے دار نماز پڑھانے کے آئے، دونوں ہاشمی ہیں، دونوں سید ہیں، یا دونوں کیا ہیں، صاحب مسجد ہیں، تب ہم کیا کریں گے، کہا کہ جس میں زیادہ جس کی قرأت اچھی ہے اس کو مقدم کریں گے۔ قرأت اگر دونوں کی ایک جیسی ہے، اچھی دونوں کی ہے، فالافقاہ، دونوں کا علم دیکھیں گے کون زیادہ عالم ہے، دونوں کا علم برابر ہے تو سب سے پہلے مسلمان کون ہوا وہ دیکھیں گے۔ اگر دونوں نے کیا کیا ہے، دونوں نے مثلاً دونوں کے والدین پہلے سے مسلمان تھے تو وہ بھی مسلمان ہوئے، پھر کیا دیکھیں گے، سن دیکھیں گے، جو سن میں زیادہ ہوگا ہم اس کو مقدم کر دیں گے۔ اگر سن بھی دونوں کا ایک ہوگا تو کیا دیکھیں گے، فَالْأَصْبَحُ، پھر دیکھیں گے شکل و صورت میں کون اچھا ہے ہم اس کو مقدم کر دیں گے۔ جی کوئی سوال ہے؟ اگر جناب غیر سید جو ہے سید سے زیادہ علم رکھتا ہے تو مقدم غیر سید بھی کو کریں گے نا جناب؟ دیکھیں یہاں پہ ایک قاعدہ کلی اور ایک جزئی ہے، ہم مقدم پھر ہوگا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اس میں وہ نہیں کہ غیر سید مقدم رہے گا، تو مشکل نہیں ہے، لیکن ایک قاعدہ کلی ہے ایک جزئی ہے۔ اب ظاہر ہے سید ہو اور اس کی قرأت نہ صحیح ہو، سید ہو علم نہ رکھتا ہو، تو اس کے سید ہونا اس کی امامت کے لیے کافی نہیں ہے، واضح کسی کا بھی۔ جی جناب۔ اب دیکھیں وَيُكْرَهُ أَن يَأْتَمَّ الْحَاضِرُ بِالْمُسَافِرِ، اور مکروہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھے حاضر کس کے پیچھے، مسافر کے پیچھے۔ اچھا عبادت میں مکروہ جانتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے؟ عبادت میں مکروہ یہ لمحہ میں آئے گی بات، ٹھیک ہے، میں یہاں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ملاک جو ہوتا ہے حکم کا، واجب وہ چیز ہوتی ہے، اس کا ملاک یہ ہے کہ اللہ اس کو شدت سے چاہتا ہے، واجب اس لیے اس نے کیا ہے کہ اللہ اس کو یہ چاہتا ہے کہ بندے کسی بھی صورت میں اس کام کو ترک نہ کریں، اس لیے اس نے اس کام کو کیا کر دیا، واجب کر دیا۔ حرام کو کیا ہے، اللہ شدت سے چاہتا ہے کہ بندے اس کام کو نہ کریں، اس میں شدت پائی جاتی ہے، اللہ نے اس کو ہمارے اوپر حرام کر دیا۔ مستحب اللہ چاہتا ہے لیکن وہ وجوب والی شدت نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہمیں زیادہ زحمت میں رکھے، اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے اس لیے اس کو مستحب کیا ہے۔ مکروہ وہ چیز ہے کہ اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے لیکن اس ناپسندیدگی میں وہ شدت نہیں ہے جو حرمت میں ہے، اللہ نے اس کو کیا کر دیا، مکروہ کر دیا۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ مکروہ اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ ناپسند کرتا ہو، اور عبادت ہم کرتے ہیں کس کے لیے، قربت خداوند عالم کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اب جب ہم نیت کر رہے ہیں نماز میں پڑھتا ہوں قربتاً اللہ اور مکروہ کام انجام دے رہا ہوں، تو کیا ایسے کام کے ذریعے کہ جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے اس کو انجام دے کے ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں، یہ سوال ہے۔ تو باقاعدہ اس کا جواب دیا گیا کہ جب عبادات میں مکروہ کی بات آتی ہے تو وہاں مکروہ سے مراد ہوتا ہے قلت ثواب، یعنی ثواب کا کم ہونا، ٹھیک ہے۔ مثلا اگر 100% ثواب مل رہا تھا تو اگر عبادت میں ہم مکروہات کو انجام دے رہے ہیں تو وہ ثواب کتنا ہو جائے گا، 70%، 60%، باقی کیا ہوگا، مائنس ہو جائے گا، تو ثواب کم ملے گا۔ کہ وَيُكْرَهُ أَن يَأْتَمَّ الْحَاضِرُ بِالْمُسَافِرِ،
مکروہ ہے کہ حاضر مسافر کی اقتدا کرے، والمتطہر بالمتیمم، اور اسی طرح جس نے وضو یا غسل سے طہارت کی ہو وہ ایسے کے پیچھے نماز پڑھے جو کس سے اس نے طہارت کی ہے، تیمم کے ذریعے سے طہارت کی ہے، والسلیم بالاجزم والابرص، اور اسی طرح جو صحیح و سالم ہو، ٹھیک ہے، جو صحیح و سالم ہو وہ کس کے پیچھے اقتدا کرے، وہ صحیح و سالم اجزم کے پیچھے، یعنی جس کو برس ہو، جزام ہو، وہ سفید داغ کی یا کوڑھ کی بیماری ہو، تو وہ کیا کرے گا، وہ کرے گا کہ مکروہ ہے کہ صحیح و سالم انسان اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ اب دیکھیں والمحدود بعد توبته والاغلف، محدود اس کو کہتے ہیں کہ جس پہ شرعی حد جاری ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اور شرعی حد جاری ہونے کے بعد اس نے توبہ کر دی تو اس کے پیچھے بھی نماز کیا ہوگی، مکروہ۔ والاغلف، اغلف کس کو کہیں گے، اغلف یعنی جس کی ختنہ نہ ہوئی ہو، اغلف جس کی ختنہ نہ ہوئی ہو۔ کہہ رہے ہیں اسی طرح مکروہ ہے امامت کس کے لیے، والمحدود بعد توبتہ، ایسا انسان جس پہ حد شرعی جاری ہو چکی ہے اور اس نے توبہ کر لی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ امام ہو۔ والاغلف، جس کی ختنہ نہیں ہوئی ہے مکروہ ہے کہ وہ امام ہو۔ وَيُكْرَهُ إِمَامَةُ مَنْ يُكْرِهُهُ الْمَأْمُونَ، ہاں یہ اہم مسئلہ ہے، اور مکروہ ہے امامت کرنا اس کی جس سے مامومین کیا کرتے ہوں، کراہیت کرتے ہوں، یعنی ناپسند کرتے ہوں، اہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کے لیے مکروہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی امامت کرے کہ جو اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس سے کراہیت کرتے ہیں۔ وَيُكْرَهُ إِمَامَةُ، مکروہ ہے امامت کرنا، من یکرہہ المأمون، کہ جس سے مامومین کراہیت کرتے ہوں۔ والعرابی بالمہاجرین، عرابی یعنی بدوی، ٹھیک ہے، بدوی ان کی امامت کرے جو مہاجرین ہیں یعنی شہری ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا ایسے لوگوں کی امامت کرنا عرابی کا کہ جو لوگ مہاجرین ہیں، یعنی کہ شہر میں رہنے والے ہیں، اس سے پہلے ثقافت سے واقف ہیں، تو اس کے لیے مکروہ ہے کہ ایسے لوگوں کا وہ امام ہو۔ اب اس کے بعد مسائل ہیں، مسائل ہمارے پاس 5 ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم لوگ کل لیں گے چونکہ یہ بھی تفصیل کے ساتھ ہیں۔ اس میں کیا کسی کو کوئی سوال ہے تو بتائے اس بحث سے متعلق، جو ہمارا پچھلے سوال ہیں وہ مجھے یاد ہیں، انشاءاللہ اس کو لیا جائے گا، مکمل کریں گے۔ فی الحال دیکھیں اس میں کوئی سوال ہے جو ابھی پڑھا ہم نے، چلیں بہت عمدہ ہے، تو ہم لوگ درس کو پھر یہاں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم لوگ مسائل لیں گے، والحمدللہ رب العالمین۔